مضاف الیہ کے حوالے سے بطور خاص یہ بات کی تھی کہ اس کے ترجمے میں کاکے کی رارے اپنا آتا ہے، اور دوسرا یہ کہا تھا کہ جب اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے تو ہمیشہ بات جو ہے وہ لفظ کے شروع سے نہیں، لفظ کے آخر سے شروع کریں گے۔ ترجمہ یعنی کتاب خالدین، یعنی کتاب کا لفظ پہلے ہے اور خالد جو ہے وہ لفظ بعد میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن ہم جب ترجمہ کریں گے پہلے والے لفظ کا نام پہلے نہیں لیں گے، دوسرے والے کا لیں گے، جیسے انا ابن المدرسی، میں استاذ کا بیٹا ہوں، تو استاد کا بیٹا، ترجمہ ہمیشہ کس سے شروع کیا؟ آخر سے شروع کیا۔ تو یہ ایک جو ہے وہ بات بطور خاص آپ کو اس حوالے سے بتائی تھی۔ دوسرا یہ بھی گزارش آپ سے کی تھی، جو مضاف ہوتا ہے اس پر الف لام نہیں آتی، مضاف پر الف لام۔ ایک تو یہ بات کی تھی کہ مضاف پر تنوین نہیں آتی، اور دوسرا یہ بات کی تھی جس پر الف لام ہو اس پر بھی تنوین نہیں آتی۔ لیکن یہ بھی بات آپ کی گوش گزار کی تھی کہ مضاف پر الف لام بھی نہیں آتی، ہاں مضاف الیہ پر الف لام آ سکتی۔ تو آج کے سبق میں اس سے پہلے بھی ہم جو ہے وہ بات کر چکے ہیں کس کے متعلق، کہ کوئی بھی لفظ جو ہے، جب عربی میں کوئی بھی لفظ آتا ہے تو بنیادی طور پر بغیر کسی قاعدہ کلیہ کے اس پر پیش ہی آئے گی۔ اکثر طور پر ایسا ہی ہوگا کہ کوئی بھی لفظ جب ہم عربی میں دیکھیں گے اس پر آپ دیکھیں کہ اکثر کیا ہوتا ہے، اس پر پیش ہی آئے گی، اس پر پیش۔ تو کبھی تو پیش آ جائے گی، کبھی دو پیشیں آ جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اس کو عربی میں تنوین کہتے ہیں، کبھی پیش یا کبھی دو پیشیں، اس کو عربی میں تنوین کہتے ہیں۔ لیکن اب اب یہ ہے گزارش کہ کوئی بھی لفظ جب عربی میں بولیں، آپ کو کوئی بھی پوچھے تو آپ اس پہ سیدھا ڈائریکٹ بلا جھجک اس پہ پڑھیں، پیش پڑھ دیں۔ مثلا زید کا لفظ لکھا ہوا، آپ اس پہ کوئی بھی حرکت پڑھنا چاہیں تو کیا پڑھیں گے؟ صرف پیش پڑھیں گے، زیدن۔ خالد کا لفظ لکھا ہوا ہے، خالدن۔ قرآن کا لفظ ہے تو اس پر الف لام ہے تو قرآن، اگر الف لام نہیں ہے تو قرآن، الف لام ہے تو القرآن، ٹھیک ہو گیا؟ کوئی بھی لفظ جو ہے اس پر جو سب سے پہلے حرکت آتی ہے عربی میں زبان میں، وہ کون سا لفظ ہے؟ وہ صرف ایک ہی لفظ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کون سی حرکت ہے؟ حرکت یعنی کہ کون سا زبر زیر پیش ہے؟ وہ صرف ایک ہی ہے، وہ کیا؟ وہ ہے پیش، ضمہ، جسے عربی میں کہا جاتا ہے ضمہ۔ وہ صرف ضمہ ہی ہے جسے عربی میں ہم ضمہ کہتے ہیں، کہ اس پر ہمیشہ پیش آتی ہے۔ اب دوسری بات یہاں پہ یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ عربی زبان میں جب آپ کسی کو آواز دیتے ہیں تو کہا تھا آواز دینے کے لیے عربی میں جو ہے وہ یا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یا کو عربی میں حرف ندا کہتے ہیں، حرف ندا کہتے ہیں، یعنی کہ ایسا حرف جس کے ذریعے آواز دی جاتی ہے، کیا کہتے ہیں؟ حرف ندا۔ اور جس کو پکارا جائے اس کو منادا کہتے ہیں، جس کو پکارا جائے، جس کو آواز دی جائے اس کو عربی میں کہتے ہیں منادا، منادی نہیں۔ منادی اس کو کہیں گے جو آواز دے رہا ہوگا، اور جس کو بلایا جا رہا ہوگا اس کو کہیں گے منادا، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ جس کو پکارا جائے، یہ ترجمہ بھی اسی کا یہی ہے، جس کو پکارا جائے، منادا کا ترجمہ ہی یہی ہے، اور پکارنے والے کو منادی کہتے ہیں، اور منادی کا ترجمہ بھی پکارنے والا ہی ہے۔ تو اب اگلی گزارش ہے کہ جب آپ کسی کو بلاتے ہیں، چاہے اس کے نام سے بلائیں یا اس کی جو آپ کہہ لیں کہ اس کی حیثیت ہے، مثلا وہ اگر باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بہن ہے، کوئی بھی، ایک تو ایک نام بھی ہے، ایک رشتہ ہے یا تعلق ہے، اس تعلق کی بنیاد پہ اس کا کوئی آپ نام ذکر نہیں کرتے بلکہ اس کے کوئی صفت ذکر کر دیتے ہیں، جیسے بیٹا ہونا ایک نام، بیٹا نام تو نہیں ہے، بیٹا ایک صفت ہے، جو ہے وہ ایک خوبی ہے، یہ یوں کہہ لیں ایک تعلق ہے کہ رشتہ ہے۔ تو کسی کو بھی آپ جب پکاریں گے عربی زبان میں تو آپ یاد رکھیں، ایک تو یا لگائیں گے، اور جس کو آپ پکار رہے ہوں گے اس کو آپ یا کے بعد ذکر کریں گے، اور اس پر کبھی تنوین نہیں آئے گی بشرطے کہ وہ ایک لفظ ہو۔ جیسے یہاں محمد لفظ آپ کے سامنے ہے
تو کیا تھا محمدن. جب اس کے شروع میں ہم نے یا لگایا حرف ندا تو محمدن سے محمدو ہو گیا. تو ایک لفظ، دو نہیں، صرف ایک لفظ جس کے نام میں صرف ایک لفظ آتا ہو، جس کے نام میں صرف ایک لفظ یعنی کہ ایک ورڈ آتا ہو. ایک لفظ سے مراد یعنی کہ پورا کلمہ کی بات کر رہا ہوں، حرف کی بات نہیں ہو رہی. جس کے نام میں کیا آتا ہو، ایک لفظ آتا ہو، جس کے نام میں ایک لفظ آئے، ایک لفظ، ایک کلمہ آئے، ایک نام آئے. دیکھیں آپ کوئی نام ہوتے ہیں جیسے عبد الرحمن، اب عبد اور رحمان سے مل کے پورا نام بنے نا، تو یہ بات نہیں ہو رہی. جیسے عبداللہ ہے، جیسے عبید اللہ ہے، جیسے سیف اللہ ہے، کوئی بھی آپ نام لے لیں جس کے اندر دو ہیں، دو لفظ مل کے ایک پورا نام بنتا ہے. تو ایسے نام کی بات نہیں کر رہا، وہ نام جو صرف ایک ہے، بولنے میں ایک ہے، ایک ہی بولا جاتا ہے، ایک ہی بار اس کو جو ہے وہ ایک لفظ، ایک کلمہ ہے، بس اس کو پڑھ دیں تو وہ نام پورا ہو جاتا ہے. جیسے یا محمد ان سے یا محمد، استاذ سے استاذن سے یا استاذو، خالدن سے یا خالدو، اور ولدن سے یا ولدو. تو یہاں آپ دیکھیں کیا تبدیلی آئی. تبدیلی یہی ہے کہ محمد، استاذ، خالد، ولد، ان سب کے آخر میں پیش تھی، لیکن وہ تنوین کی صورت میں تھی، یعنی کہ پیش ایک نہیں تھی، ڈبل پیش جسے کہتے ہیں، ڈبل ضمہ جسے آپ کہتے ہیں. سر جی یہاں پر میرا ایک سوال تھا. جی ایک منٹ، میں ابھی سنتا ہوں. جی ابھی آپ بتائیے گا. اچھا، تو یہاں پہ آپ تبدیلی کیا دیکھیں؟ تبدیلی آپ یہ دیکھیں، تبدیلی یہ ہے کہ جہاں محمد پہ دو پیشیں تھیں، استاذ کے آخر میں دو پیشیں تھیں، خالد کے آخر میں دو پیشیں تھیں، ولد کے آخر میں دو پیشیں تھیں، یا لگانے سے اب ایک پیش آ رہی ہے صرف. تو یعنی کہ یہ یا حرف ندا جب ایک لفظ پر آئے اور اس یا کے ذریعے آپ کسی خاص کو پکاریں، عام کو نہیں، کسی کو آواز دینی، کسی خاص کو پکار رہے ہیں اور وہ لفظ بھی ایک ہے، تو اس صورت میں یا لگانے کے بعد اس پر صرف ایک پیش یعنی کہ ایک ضمہ آئے گا. جی آپ سوال کر لیں. جی سر جی میرا سوال یہ تھا، اگر اینڈ پہ ہے آ جاتی ہے جیسے یا طلحہ، یا کیا؟ طلحہ ہوا ہے یا طلحہ، جیسے اینڈ پر ہے آتی ہے جی جی، تو اس کو ایسے بولیں گے یا طلحہ یا طلحہ ہو. یا طلحہ، وہی ہے. دیکھیں آپ یہ تو وہ آپ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ تو قاعدہ چینج ہو جائے گا نا. وہ ایسے چینج ہوگا جب آپ سٹاپ کرنا چاہیں، if you want to stop there. سو اس صورت میں پھر آپ کرتے ہیں یہ جو تا ہوتی ہے گول تا، اس کو آپ کنورٹ کر دیتے ہیں ہاں میں. وہ بات نہیں ہو رہی یہاں، تو قاعدہ اور لگے گا. لیکن جب آپ بلائیں گے یا طلحہ ہی ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی یہ بات کی. جی جی تو جی جی. یہ تھا آج کے حوالے سے جو آج کا ایک سبق کا ہمارا حصہ تھا. تو اب نیچے آتے ہیں، کہتے ہیں اقرا، تو پڑھ، وقت پر لکھ معذب کی اواخر الکلماتی، کلمات کے آخر میں زیر زبر پیش لگانے کے ساتھ. تو کیا پڑھیں گے؟ یا علی کو، یا علی تھا، تو اب کیا پڑھیں گے؟ یا یا علی یو. ویری گڈ. یا یا یو. یہ کیا ہے؟ یا شیخ، نہیں بغیر یا. شیخن. جی. یا رجل، یا رجل. یا شیخ، ایک ہی پڑھے نا جی، ایک مختلف نہ پڑھیں. یا یا رجل. یا اور یاسی. یاسر، یا یاسیرو. جی جی، یاسرون، یاسرون بغیر یا کے. یا یا یاسرون، نہیں سوری، بغیر یا کے یا یاسر. یاسر، یاسرو، یعنی کہ اگر آپ اس پہ لگا لیتے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں، یا لگا لیتے ہیں اس سے پہلے، اس کو آواز دے رہے ہوتے ہیں، تو پھر یا یاسرو آئے گا، ایک پیش آئے گی صرف. اور یہاں پہ یا عمار. آگے سر یا یا عمار، یا عمار. یا عمار. اور نیکسٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ یا دکتور، نو، بغیر یا کے. دکتورن، دکتورن. دکتور. دکتور اور ڈاکٹر، یا ڈاکٹر جو ہے. دکتور، یا دکتورو، یا دکتور. دکتور عربی میں دکتور. ڈاکٹر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی یہاں تک؟ جی جی. اچھا، اب وہی جو کل کا سبق ہے، لیسن ہے، اسی کی طرف کہتا ہے اقرأ المثال الآتی، آنے والی مثال کو پڑھیے، ثم پھر کون، تو بنا، اسئلہ، سوالات، مثلہ جیسے،
मुशीरन इशारा करते हुए इला सुवर तालियती नीचे आने वाली तस्वीरों की तरफ। ठीक है, तो ये है किताब। तो सवाल ये है, ये किताब किसकी है? किताब किसकी है? तो उसका जुमला ये बना किताब मन हाजा। किताब मन हाजा, किसकी है ये किताब? किसकी है? किस की है ये किताब? किताब मन हाजा। ठीक है, तो ये जब आप किसी चीज के मुतालिक पूछना चाहें कि ये चीज किसकी है, तो एक तो ये बात याद रखें, सवाल में भी आपने क्या किया है? मुजाफ मुजाफिले बनाया है। अब जवाब भी मुजाफ मुजाफिले की सूरत में देंगे। जैसे यहाँ पे है किताब मन हाजा, ठीक है, किताब मन हाजा किसकी है? की आ रहा है ना तर्जुमे में। मैंने कहा था जिसके तर्जुमे में मैं के का के की आए, रा रही आए, अपना अपनी आए, तो उस सूरत में क्या होगा कि उस सूरत में वो जो है वो क्या बनेगा? मुजाफ मुजाफिले। पहले को हम मुजाफ कह देंगे और दूसरे को मुजाफिले कह देंगे। ये किताब मुजाफ हो गया, इसीलिए किताबुन नहीं आया, किताबुन नहीं आया, किताबु आया। समझ आइए, किताबु मन हाजा। तो किताब मुजाफ, मन जो है ये मुजाफिल है। इस तरह कोई भी चीज जिसके मुतालिक हम सवाल करना चाहें, मसलन आपके सामने है कलम, तो इसका जुमला कैसे बनेगा? कैसे बनेगा जी, बताइए ना, आवाज आ रही है आपको मेरी? कलम मन मन हाजा। कलमुन हाजा। नहीं नहीं नहीं, कलम मन हाजा। कलम मनाज। या हमने पहले बात की थी कि एक तो ये कि जिसकी तरफ किसी चीज की निस्बत की जाएगी, किसी की मिल्कियत अब की जा रही है या किसी के मुतालिक पूछा जा रहा है, वो बाद में आएगा, जो चीज होगी वो पहले आएगी। कलम मन या किताब मन, किताब पहले आई ना, और मन का जिसके मुतालिक सवाल हो रहा हो बाद में। इस तरह क्या आएगा? कलम पहले आएगा, फिर बाद में कौन, किसका, उसके लिए मन आएगा, फिर ये का इशारा जो है वो सबसे आखिर में आएगा। तो ये तरतीब है सवाल करने के हवाले से। जी, क्या बनेगा ये जुमला? ये सेंटेंस कलम मन मन हाजा। हाजा। कलम मन हाज़ा, वेरी गुड, माशाअल्लाह। तो आपके सामने है कमीस और बैत, इसके क्या जुमले होंगे दोनों के? बैतुन मन हाजा। बैतुन नहीं कहेंगे, पहले बताया कि जो मुजाफ है उस बैतु बैतुमन, बैतु मन हाजा। बैतुमन हाज़। अच्छा एक बात याद, कमीज करीब है और बैत दूर है, इसका ख्याल रखते हुए जुमले बनाए। हाजा और जालिका। हाँ, तो वो करें ना, उसका ख्याल रखते हुए बनाए ना। बैतुमन जालिका। बैत नहीं, पहले तो करें कमीस मन हाजा व बैतुमन जालिका। ठीक है, समझ आई बात की? हाँ जी। तो नेक्स्ट उसके बाद जो है अगला सेंटेंस चारपाई है, ठीक है। असरीरु मन हाजा। अच्छा ये एक जुमला तो कमीज का हो गया ना यहाँ पे, और यहाँ बैत का जुमला आ गया। अब यहाँ शरीर का है, शरीरु मन हाजा, शरीर हाजा। ठीक हो गया। तो ये था सवाल करने का तरीका अरबी में के मुतालिक। जो पूछना चाहें ये चीज किसकी है, तो फिर इस सूरत में आप ऐसे सवाल जो है समझ आ गई है। अब आगे जो एक नई बात है वो ये, वो कहते हैं जी इस्म कहते हैं नाम को। इस्मुल वलदी मुहम्मदुन व इस्मुल बिनती ज़ैनबू व इस्मुल बिनती ज़ैनबू। तो वहां पे थोड़ा सा जब हमने मुज़क्कर मुन्नस पढ़ा था, आपको याद होगा उस वक्त ये बात की थी कि जब किसी का नाम हो, किसी जो है वो फीमेल का नाम हो, मुन्नस का नाम हो, तो उसके आखिर में ता आए, तो वो नाम भी क्या हो, खास हो, तो उस सूरत में उस पर पेश नहीं आती। या फिर ता आए, या फिर उसके मुकाबले में जो है कि उसका जो अपोजिट है, उसकी जो मतलब मुखालिफ जिन्स है, वो जो है उससे उसकी पहचान हो रही है, या फिर तो उस सूरत में उस पर पेश नहीं आती, तनवीन नहीं आती। पेश तो आएगी, पेश से मुराद ये डबल पेश नहीं आती उस पर। ठीक है, तो यहाँ देखे इस्मुल वलदी मुहम्मदुन, बच्चे का नाम क्या है?
محمد، و اسم البنتی اور بچی کا نام زینبو زینب ہے۔ اب بچے کا نام، یہ کیا ترکیب ہے، کیا جملہ ہے؟ پہلے کو کیا کہیں گے؟ مضاف مضاف، اور مضاف ویری گڈ ماشاء اللہ، اور دوسرے کو مضاف الیہ، دوسرے کو مضاف الیہ، ٹھیک ہے، پوسیسڈ اور پوسیسو، ٹھیک ہے یہ بھی۔ تو اس میں ذرا دیکھیں، اسم پہ ہم نے کیا کیا، اسم کو ہم نے تنوین نہیں دی، صرف ایک پیش دیا، اور ولد کو ہم نے صرف ایک زیر دی، اس وجہ سے کہ اس کے شروع میں کیا تھی، الف لام، لیکن زیر دی اس لیے کہ مضاف الیہ، اور مضاف الیہ پر ہمیشہ کیا آتی ہے، زیر آتی ہے۔ تو اسم الولد محمد و اسم البنت زینب، اسم المدرس حامد، مسم المدیری، استاذ کا نام حامد ہے، مسم المدیری، پرنسپل کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے، پرنسپل کا نام کیا ہے؟ تو یہ بتانا چاہ رہا مضاف اسم الیہ کی مختلف صورتیں ہیں مضاف الیہ کی۔ تو اسم المدیر یہ بھی مضاف الیہ ہے یہاں پہ۔ ابن، یاسمن، جی ایسا بھی کہہ سکتے ہیں نا، اسم المدیری یاسمن، کوئی بھی کہہ یاسرن۔ لیجیے، ویسے وہ سوال ہم یہ کر رہے ہیں کہ مضاف الیہ سوالات میں یا سوالات سے ہٹ کے کیسے استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جواب نہیں، یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ مضاف الیہ کی پہچان ہے صرف۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، ابن، وہاں پہ اسمن تھا، مضاف ہوا تو اس پر بھی تنوین نہیں آئی، دو پیشیں نہیں آئی، ایک پیش آئی صرف۔ ابن یہ بھی مضاف ہوگا، صرف اس پر بھی ایک پیش آئے گی۔ ابن خالد فی المدرستی، خالد کا بیٹا مدرسہ میں ہے، وہ ابن حامد فی الجامعتی، اور حامد کا بیٹا جامعہ میں ہے۔ ابن المدرسی، استاذ کا بیٹا، فی الفصلی، کلاس میں، فصل کہتے ہیں کلاس کو، ٹھیک ہے، حصہ کہتے ہیں پیریڈ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حصہ، ٹھیک ہے، تو یہ اس کو لیکچر کو کہتے ہیں محاضرہ۔ تو یہ خیر، یہ ابن المدرسی استاذ کا بیٹا فی الفصلی کلاس میں ہے۔ این ابن المدیری، کہاں ہے پرنسپل کا بیٹا، ٹھیک ہے، تو یہ سارے جملے میں کیا ہے، مضاف الیہ۔ اچھا کہتے ہیں اقرا، آپ پڑھیے، ما یلی، جو نیچے ہیں، مرائین، جملے خیال رکھتے ہوئے، قواعدہ، قاعدوں کا، نطق الحمزۃ الوصل، حمزہ وصل کو پڑھنے کے قاعدوں کا خیال رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب حمزہ وصل کیا ہوتا ہے، اب یہاں پہ تھوڑا سا اس کی جو ہے وہ وضاحت میں کر دیتا ہوں۔ حمزہ وصل ایسے حمزہ کہتے ہیں جو کلام کے درمیان میں، وسط کلام میں آ کے تو گر جاتا ہے لیکن شروع میں نہیں گرتا۔ حمزہ وصل وہ حمزہ جو درمیان کلام میں تو گر جاتا ہے لیکن شروع کلام میں وہ نہیں گرتا، وہ ہمیشہ پڑھا جاتا ہے شروع کلام میں۔ اور حمزہ کا مطلب ہوتا ہے، حمزہ وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا، گویا ایسا حمزہ ہم اس سے مراد لے رہے ہیں جو صرف لفظ کو پڑھنے کے لیے ہم بول رہے ہیں، یعنی کہ ہمیں اس لفظ کو پڑھنے میں دقت تھی، اس دقت کو مشکل کو ختم کرنے کے لیے ہم نے حمزہ لگایا۔ جیسے ابن ہے نا، تو بینون کو پڑھنا مشکل تھا اس کے شروع میں، اس لیے ہم حمزہ لے کے آئے، یہ حمزہ ہو گیا، اس کو کہیں گے حمزہ وصلی۔ اور یہی ابن جو ہے اگر درمیان میں آ جائے گا تو پھر حمزہ ہم اس کا نہیں پڑھیں گے۔ تو گویا ایسا حمزہ جو شروع کلام میں تو پڑھا جائے، درمیان کلام میں نہ پڑھا جائے، بوقت ضرورت لایا جائے، اب جب اس کی ضرورت ختم ہو جائے، وہ پھر لکھنے میں تو آئے لیکن پڑھنے میں نہ آئے، اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی تعریف سب کو؟ سمجھ آئی ہے؟ بھی سمجھ آئی ہے تو بتا دیں، نہیں تو پھر ریپیٹ کر دوں گا، ورنہ آگے چلتے ہیں۔ نہیں ریپیٹ کر دیں سر، حمزہ وصل کے تو۔ حمزہ وصل، وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا، وصل، وصال، یہ ساری چیزیں ہماری اردو میں استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے غالب کہتا ہے یہ نہیں تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، تو وصال کا مطلب ہوتا ہے ملانا کسی چیز، اسی سے وصل ہے۔ تو حمزۃ الوصل کا مطلب وہ ایسا حمزہ جو ملانے کے لیے آئے، کس کو، کسی جملے کو، یا ملانے سے مراد یہ بھی ہے کہ پڑھنے میں جو دقت مشکل پیش آ رہی تھی، اس مشکل کو ختم کیا، اور اس نے اس لفظ کے ساتھ مل کے جو اس کے بعد آ رہا ہے وہ دقت کو ختم کر دیا۔ جیسے ابن کو بھی ہم بات کر رہے ہیں، ابن کے شروع میں جو حمزہ تھا، حمزہ ہے، یہ کون سا حمزہ وصلی ہے، یہ کب،
آتا ہے جب یہ ابن شروع میں آئے. اگر ابن آئے آخر میں، اگر ابن جو ہے وہ آخر میں آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں یا درمیان میں آ جائے، اس صورت میں ابن کا جو حمزہ ہے وہ پڑھا نہیں جائے گا، لکھا ضرور جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، تو گویا ایسا حمزہ جو ضرورت کے وقت لایا جائے، ضرورت کے وقت یعنی کہ لفظ کو پڑھنے میں جب دقت پیش آ رہی ہو، اس لفظ کو پڑھنے کے لیے جو ہے وہ حمزہ لایا جائے، اور پھر یہ خیال جو ہے وہ جب وہ درمیان کلام میں آئے، وہ حمزہ پھر لکھنے میں تو باقی رہے، پڑھنے میں نہ آئے. ٹھیک ہے، تو اس کو حمزہ وصلی. سر اچھا، ابن محمد فی العراقی وابن، اب و ابن نہیں پڑھیں گے اس کو، ابن کو ہم نے حمزہ پڑھ لیا. ابن محمد فی العراقی، عراق جو محمد کا بیٹا وہ عراق میں ہے. و ابن حامد وابن حامد وابن، و ابن نہیں، ٹھیک ہے، پڑھنے میں ویسے پڑھا جاتا ہے عربی میں، لیکن درست طریقہ اس کا یہ ہے وابن اس کو پڑھا جائے. تو وابن حامد فی الہندی، اور حامد کا بیٹا کہاں ہے؟ ہند میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں وابن پڑھا اور یہاں ابن پڑھا. تو خرج ابن الطبیبی، خرج ابن، ابن کا جو حمزہ ہے وہ ہم نہیں پڑھے، کیونکہ یہ حمزہ وصلی تھا، ضرورت کے وقت ہم نے پڑھا، اب ضرورت نہیں رہی تو جیم جو ہے وہ با کے ساتھ ملا کے پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب ابن کا حمزہ پھر اب یہاں نہیں پڑھا جائے گا. خرج ابن الطبیبی من البیتی، نکلا ڈاکٹر کا بیٹا من البیتی گھر سے. ذهب ابن التاجری، ذهب ابن نہیں، ذهب ابن التاجری، گیا تاجر کا بیٹا الى سوقی بازار کی طرف. اسم المہندس فیصل، انجینئر کا جو نام ہے وہ فیصل ہے. وہ اسم الطبیب مسعود، اور ڈاکٹر کا نام جو ہے وہ مسعود ہے. مسم الرجل، اب دیکھیں یہ تھا اسم، نام، ٹھیک ہے، تو اس کے شروع میں کیا تھا؟ اسم، یہ نام تھا، تو اسم کو نام کو کہتے ہیں. اسم کا جو حمزہ تھا اگر شروع میں آئے، جیسے اسم میں آیا ہے، تو یہاں یہ پڑھا جا رہا ہے. لیکن اب یہ درمیان میں آ گیا تو یہ پڑھا نہیں جائے گا، یہ آئے گا مسم الرجل، ما اسم الرجل نہیں، مسم الرجل. اب یہ حمزہ نہیں پڑھا جا رہا ہے، تو یہ حمزہ وصلی ہوا. ابن من انت، ٹھیک ہے، اب انت کا جو حمزہ ہے وہ یہ نہیں پڑھا جا رہا، یہ پڑھا جا رہا ہے، درمیان میں بھی آ رہا ہے، پھر بھی اس کا مطلب ہے یہ حمزہ وصلی نہیں ہے. جو حمزہ درمیان میں آ کے بھی پڑھا جائے اس کو حمزہ وصلی نہیں کہتے، اس کو حمزہ قطعی کہتے ہیں. قطعی پکا، قطعی پکی بات، پکا حمزہ نہیں، گرتا نہیں ہے جہاں مرضی آ جائے. انا ابن نہیں، انا بن الوزیری، میں وزیر کا بیٹا ہوں. سمجھ آئیے آج کے سبق کے حوالے سے. تو یہ تھا سارا جی آج کا سبق، الکلمات الجدیدۃ. تو یہ پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا، ان کو ایک بار پھر دیکھ لیں بے شک. الرسول، الکعبۃ، والاسم، الابن، یہاں پہ درست اس کو پڑھنا یہ ہے الابن نہیں، الابن. العم، چچا. الخال، مامو. الحقیبۃ، بیگ. السیارہ، گاڑی. شارعیام مغلق، بند. تحت، نیچے. ہناک، وہاں. المہندس، انجینئر. سیارۃ المدرس، استاذ کی گاڑی. مضاف، مضاف الیہ، پہلا سیارہ مضاف، المدرس مضاف الیہ، اس لیے اس پہ تنوین نہیں آئی. اس پر اس لیے زیر آئی کہ مضاف الیہ ہے، تنوین اس پر اس لیے نہیں کہ اس کے شروع میں الف لام ہے. تو آج کا سبق جی ہمارا مکمل ہوا. اس کے متعلق